امریکی جریدے کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ۔ واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ آپریشن سرحد پر خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکنیکل کامیابیوں کے ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کی بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غضب للحق نے سویلین آبادی کا تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان مؤثر بارڈر کنٹرول اور علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیر پا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فوجی کارروائی، سفارتکاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا دنیا میں اپنائے جانے والے جابرانہ حکمت عملی کا مناسب متبادل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی جریدے کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ۔ واشنگٹن ٹائمز نے لکھا آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکنیکل کامیابیوں کے ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غضب للحق نے سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان مؤثر بارڈر کنٹرول اور علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے غیر قانونی بارڈر کروسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیر پا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فوجی کارروائی، سفارتکاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا دنیا میں اپنائے جانے والی جابرانہ حکمت عملی کا مناسب متبادل ہے۔ امریکی جریدے کا آپریشن غضب للحق کا یہ تفصیلی تجزیہ سامنے آیا ہے، جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز میں یہ شیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ اس آپریشن سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹیکنیکل کامیابیاں ہیں اس کے ساتھ سول آبادی کے کم سے کم نقصان کو بھی پاکستان کی جانب سے یقینی بنایا گیا اور فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ اینکر پرسن رحمان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ رحمان، یقینی طور پر پاکستان کی کامیابیوں کے ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے، غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ کیا واشنگٹن ٹائمز نے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ رحمان، آپ سن پا رہے ہیں؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی جریدے کے حوالے سے پاکستان کے آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ سامنے آیا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز نے یہ لکھا کہ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکنیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور
اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ رحمان اظہر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رحمان، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ واشنگٹن ٹائمز کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو آپریشن غضب الحق کے جو مقاصد تھے اور جو اس کے ٹارگٹ تھے، اس حوالے سے تو میرا خیال ہے پاکستان کی طرف سے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کی جاتی رہی ہے کہ اس میں پہلی بات یہ کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ٹی ٹی پی جیسے جو گروپس جو سرحد پار سے پاکستان آتے ہیں اور پھر پاکستان آ کر جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو وہی اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ۔ دوسری اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان کی جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، ان کی زیر کمان جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ایک ملٹری آپریشن کنڈکٹ کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان کی جو ڈپلومیٹک اور جو گورنمنٹل جو پوری مشینری ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ اور ان کارروائیوں کے نتائج جو ہیں وہ اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، وہ نظر بھی آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں جو دہشت گرد حملے جس طرح سے بڑے ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور جس طرح سے آئے روز خاص طور پر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں مختلف سویلینز کو جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک عرصے سے وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اور اس میں جو رپورٹ ہے اس میں بھی اسی بات کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو ٹھیک ہے رحمان اظہر، بہت شکریہ، سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔